نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ذی الحجہ کے موضوع سے پہلے کیونکہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہمارا موضوع ذی الحجہ کہ ایام کی فضیلت اور قربانی کا مقصد، قربانی کے مسائل، قربانی کے احکامات پر چل رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارے پاس 12 ذی الحجہ ہے، یعنی ایام النحر قربانی کا تیسرا دن۔ آج مغرب سے پہلے جن حضرات نے قربانی نہ کی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ ایام تشریق کل تک چلے گا، تو ہم الحمدللہ اپنے عید کی مصروفیت سے خاصی حد تک فارغ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بہت اہم موضوع چل رہا تھا، اسی موضوع کو دوبارہ سے آگے لے کر چلنا ہے۔ اس کی اہمیت پہلے بھی بتائی، کل ایک ملاقات ہوئی عید کے موقع پر، جیسے ملاقاتیں ہو رہی تھی، کل میں بھی کچھ اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے کے لیے نکل گیا۔ ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ یہاں پر اسلام آباد کے پاس وہ علاقہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن مشہور یونیورسٹی ہے GIK، غلام قصاب خان انسٹیٹیوٹ کے نام سے یونیورسٹی ہے، وہ اس کے گریجویٹ ہیں مولانا عاطف کرامہ صاحب۔ تو جو کہ وہاں پر عرصے سے تبلیغ کا کام اور جماعتوں کی نقل و حرکت نہیں ہو رہی تھی، یہ چونکہ گریجویٹ تھے تو ان جیسے ماشاءاللہ سے کچھ تبلیغی گریجویٹ سے مل کے جماعت کر رہے تھے اور یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں پر گئے تو جو ریکٹر صاحب تھے یونیورسٹی کے، وہ بھی بڑی خوشی سے ملے، بڑا استقبال ہوا۔ فیکلٹی کے دیگر پروفیسر سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بڑی گرم جوشی سے ملے، محبت سے ملے، بڑا استقبال ہوا۔ تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ پہلے تو جماعتوں کے نقل و حرکت پر پابندی تھی، اب یہاں پر آئے ہیں تو بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ گفتگو کے دوران بتانے لگے کہ پتہ یہ چلا کہ فیکلٹی کے کچھ عرصہ پہلے ہی فیکلٹی کے اپنے بیٹے نے خودکشی کر دی۔ خودکشی بھی کہہ سکے کہ پنکھے سے رسی باندھ کے پھانسی دے کے خودکشی کر دیا۔ اور یہ پتہ چلا کہ یہ خودکشی کا تسلسل مسلسل چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ دن کے بعد ایک آدھا خودکشی کا کیس آتا ہے۔ خودکشی میں جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کم ہیں، لیکن خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والے بہت سے نوجوان ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں۔ میٹرک کا رزلٹ جب نکلتا ہے پھر ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ سے خودکشی کر لی۔ اب آپ حضرات اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ بات آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دور میں ہم کو جتنی سہولیات حاصل ہیں، آج سے 20-25 سال پہلے وہ سہولیات نہیں تھی۔ ہم اگر اپنے اسکول کے زمانے کو دیکھیں
تو ہمارے اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر اے سی کا تصور نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی کالج یونیورسٹی کے اندر ایک ایسی بات اے سی لگے ہوئے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جتنی بہتات ہے اور جتنے آسانی کے ساتھ اور کم قیمت پر بہترین بازاری غذائیں آپ کو مل جاتی، ہمیں نہیں ملتی تھی۔ اکثر چیزیں ہمارے جو گھروں میں بنتی تھی، باہر سے کسی چیز کا بنوانا تو کسی شادی کی تقریب پہ ہوتا، کوئی بہت بڑی تقریب ہوگی تو باہر سے کوئی چیز بنے گی۔ آج ہمارا ہر بچہ ایک فون پڑھتا ہے، کال کرتا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں منگوا لیتا ہے۔ تو جتنی مرضی کی چیزیں آج ہمارے بچے کو اور متوسط درجے کے مڈل کلاس کے بچے کو مل رہی ہیں، وہ پہلے نہیں ملا کرتی تھی۔ موبائل فون کے ذریعے سے جتنی گیمز ہمیں تو یاد ہے، وہ ایک اٹاری تھا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا تو یاد ہوگا، وہ ایک اٹاری تھا، وہ اٹاری میں کھیلتے تھے، وہی بس اسی پہ لگے رہتے تھے۔ اور آج جو گیمز ہیں موبائل فونز کے اندر، وہ اٹاری تو بیچارہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو 1% بھی نہیں ہے جو آج ایڈوانسڈ گیمز بچوں کو حاصل ہیں۔ تو انٹرٹینمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، غذائیں بھی بہترین ہے، سہولتیں بھی بہت اچھی ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے گا کہ کبھی آپ نے اپنے بچپن میں یا اپنی جوانی میں کالجز، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں خودکشی کا سنا تھا؟ کبھی نہیں سنا تھا۔ آج عام چیز ہے خودکشی کا ہونا۔ اچھا، خودکشی کا ہونا، ڈپریشن کا ہونا، فرسٹریشن کا ہونا، والدین کی نافرمانی کا ہونا، ڈرگز کا ہونا، نشہ آور چیزوں کا ہونا، شادیوں کا ناکام ہونا، سیپریشنز کا ہونا، بروکن فیملیز کا ہونا، یہ عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ عام تو چلا جا رہا ہے۔ وسائل کے بڑھنے کے باوجود مسائل کیوں بڑھ رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ باتیں بہت سی کہی جا سکتی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بہت بنیادی چیز جس پر ہم سے غفلت ہو رہی ہے اور جس پر ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے تربیت اولاد۔ ہمیں اپنے آنے والی نسل کے لیے جو فکر، محنت، کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ ہم کوشش نہیں کر رہے۔ میں اس میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی کیونکہ کڑوا ٹیکا ہے تو آخر میں لگاؤں گا تاکہ اس کا اثر ذرا دیر پا رہے نا، آخر میں وہ میں عرض کروں گا۔ لیکن پہلے ایک اور بات، کچھ باتیں میں نے چونکہ پہلے عرض کی تھی اور ہو سکتا ہے مہینے کا وقفہ آنے کی وجہ سے آپ حضرات کو وہ باتیں یاد نہ ہوں، تو میں ذرا ایک دفعہ ان باتوں کو دہراؤں گا۔ تربیت اولاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تربیت اولاد شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ تو کس بات کا تعلق ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی خاتون سے نکاح ہوتا ہے یا تو اس کی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال اور دولت، جس کو آج کل ہم جہیز اسٹیٹس کہتے ہیں، فائنینشیل اسٹیٹس کی وجہ سے اس سے نکاح ہوتا ہے، اور حسب بھی ہے، یا اس کے حسب نسب، جس کو ہم برادری کہتے ہیں، برادری کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، اور دینیہ، یا اس سے نکاح ہوتا ہے اس کے دین کی وجہ سے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کا انتخاب فرمایا، فاظفر بذات الدین۔ فاظفر کا ترجمہ علماء سے پوچھیے گا، وہ بتائیں گے تم دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ فاظفر کا کامیاب ہو جاؤ، کامیاب کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤ، نیک عورت کو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرنا ہے، یعنی آپ اپنے لیے داماد کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں آنے والی نسل کے لیے کس قسم کے افراد آپ چاہتے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر۔ سب سے پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی تھی۔ دوسری
بات میں نے جو عرض کیا تھا اس کو سمجھیے گا ذرا، اور اس کا تعلق عمل سے زیادہ آپ کے سمجھ کے ساتھ ہے۔ دیکھیے حضرت مریم کے واقعے میں آ رہا ہے انبتھا نباتا حسنا، اللہ نے ان کی اچھی پرورش کی۔ نباتا حسنا کیا ہے؟ اچھی پرورش انسان کی شخصیت اور اس کے وجود کے تین پہلو ہیں۔ آپ تین پہلوؤں پر توجہ دیں گے اس کی پرورش اچھی ہو، تین میں سے کسی ایک پہلو کو نظر انداز کر دیں گے اس کی پرورش اچھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا تو پہلو اس انسان کی جسمانی ضروریات ہے، غذا ہے۔ کسی انسان کو صحیح غذا نہیں ملے گی وہ کمزور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ غذا کا ایک درجہ وہ ہے جو واجب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں، اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا۔ اچھا، اس کے جسم سے زیادہ اہمیت اس انسان کے روحانی وجود کی ہے۔ یہ ایک انسان اور بچہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور شاید ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہے، اور جو رو کر اپنے بھوک کا احساس دلاتا ہے، جہاں اس کی جسمانی غذا ہے اس ایک دن کے بچے کی روحانی غذا بھی۔ اسی لیے شریعت نے پہلے کہا جیسے ہی بچہ دنیا میں آ چکا کیا کرو، دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت۔ بچہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھ تو ہے ہی نہیں اس بچے کی، تو اس کے اذان کے الفاظ سے اس بچے کی سمجھ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کے کان میں اذان دی گئی تھی؟ ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جو کہتا ہاں مجھے یاد ہے کہ اس وقت اذان دی گئی تھی، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کا ایک آپ کی شخصیت پر، بچے کی شخصیت پر ایک روحانی امپیکٹ ہے۔ تو ایک بچے کی شخصیت میں روحانیت ہے، اس پہ پوری محنت کرنی، کیسے کرنی ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری چیز بچے کے اندر، انسان کے اندر قوت عقلیہ، قوت علمی ہے۔ یہ باقی جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا اور فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ ایک نئی مخلوق ہے، اس کو آپ دنیا میں اختیار دیں گے، حکومت دیں گے، اور اس کے اندر تو خواہشات ہیں، جذبات ہیں، تو یہ خون بہائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں اس کو ایک اور اضافی ملکہ دوں گا۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ لمبا قصہ ہے۔ انسان کو ایک اور علم دیا گیا جس کا تعلق انسان کے عقل کے ساتھ اور مشاہدے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے میں نے اور آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، پوری دنیا کے اندر کوئی جانور کپڑا نہیں پہنتا۔ آپ حضرات لاہور کے زو میں چلے جائیں، کبھی آپ نے کسی بندر کو دیکھا تو اس نے بیٹھے بیٹھے کوئی کپڑا بنا لیا؟ آپ وہاں پہ تنکے رکھیں، پرندہ اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، جانور کو گوشت ڈالیں وہ کھا لے گا۔ غذا سے متعلق اس کو تعلیم دی گئی وہ کرتا ہے، لیکن کوئی جانور اپنے کپڑے بنا کر نہیں پہنتا، اپنے جسم کو چھپانا۔ یہ انسان کے اندر اگر جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے کو بنانا، یہ 6 ارب انسان ہے، تو 6 ارب انسان مسلمان ہو یا کافر ہو اس پر عمل کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر ایک چیز ہے قوت عقلیہ اور قوت علمیہ۔ تعلیم کا تعلق ان 3 چیزوں کے ساتھ، اور یہ میں آگے چل کر عرض کروں گا آپ سے کہ ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نہ جسمانی اعتبار سے ہم مضبوط رہے، پہلے بڑا ہمارے پرانے لوگ تھے، گھی کھاتے تھے، مکھن کھاتے تھے، 8 میل چلنا، 10 میل چلنا ان کے لیے معمولی سی بات تھی۔ گاؤں کے رہنے والے تھے، دیکھا ہوگا حضرات نے بڑے بڑے 80 سال کے بابا جی گھی بھی کھاتے تھے، مشقت والے کام بھی کرتے تھے۔ آج ابھی مجھے میرا سے فون آیا، میسیجز آ رہے تھے، آج حاجی حضرات 12 تاریخ کی رمی کر رہے ہیں، آج دعا کریں، گرمی بھی بہت ہے، جمعہ بھی ہے، حاجی حضرات میں جمعہ رمی کی بھگدڑ مچی ہوئی ہے، بار بار سمجھا
جلدی مت کرو، بہت کھلا ٹائم ہے. لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے دماغ میں کہ مغرب سے پہلے نہیں کرنا ہے. سمجھانے کے لیے مغرب کی بات نہیں کر سکتے، عشاء کے بعد نہیں کر سکتے، فجر سے پہلے نہیں کر سکتے. تو ایک میسج آیا ہوا تھا مجھے کہ استاد صاحب وہ ہمارا کیمپ 7 کلومیٹر دور ہے، 7 کلومیٹر دور. وہ 7 کلومیٹر چلنا مشکل ہو گیا حاجیوں کے لیے. ہمارے بڑے 8-8 10-10 میل آرام سے چلتے تھے. تو جسم بھی کمزور پڑ گیا ہمارا، جسمانی غذا بھی نہیں ہے. اچھا ہمیں جسمانی اصول، کیونکہ ہم دیندار لوگ ویسے توکل بہت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ غذا میں پرہیز تو دنیا دار لوگ کرتے ہیں. جو آدمی دیندار ہوتا ہے وہ توکل کے سہارے چلتا ہے. یہ کوئی توکل ہے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی بیماری سے اٹھے حضور کے ساتھ میں، تو میزبان نے کچھ کھجور پیش کیے. یہ ترمذی شریف کی یہ کتاب الطب کی روایت میں سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو انہوں نے کچھ کھجور پیش کیے. حضور نے کھجور اٹھائے، حضرت علی نے بھی حضور نے روک دیا. یا علی، اے علی آپ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہیں اور آپ ابھی کمزور ہیں، آپ کھجور نہ کھائیں. کھجور حالانکہ مفید ہے، لیکن اس خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور استعمال کرنے سے روک دیا. اب میزبان نے دیکھا کہ حضور تو تناول فرما رہے ہیں، حضرت علی نہیں کھا رہے، تو وہ چقندر لے کر آ گئے اور چقندر کاٹا اور چقندر کو کاٹ کر پیش کیا. حضور نے کہا یہ کھا لو. اب دیکھیں چوائس، کس موقع پر کون سی غذا آپ کے لیے مفید ہے اور کون سی غذا مفید نہیں ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے نا. اب یہ سافٹ ڈرنکس ہیں، عید کے موقع پہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات نے خوب استعمال کی ہوں گی سافٹ ڈرنکس، اور کہتے نہیں کہ ہم لوکل پیتے ہیں. یہ بھی ایسی ماشاءاللہ اچھی بات ہے. چلے خیر ٹھیک ہے، ہم پیپسی نہیں پیتے، ہم نیکسٹ کولا پیتے ہیں. بھائی نیکسٹ کولا بھی وہی چیز ہے. سافٹ ڈرنکس ہیں، آپ کی سافٹ ڈرنکس آپ کے جسم کو خراب کر رہی ہے. تمباکو والا پان ہے، آپ چلے جائیں پوچھو ڈاکٹر سے، ہاں جی ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا ہوا تمباکو والا پان جائز ہے. جائز کی بات نہیں ہو رہی بھائی. تمباکو آپ جس طریقے سے لیتے ہیں یہ کینسر پیدا کرتا ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، خطرناک قسم کا کینسر پیدا کرتا ہے آپ کو. تو اب یہ صحت کے اصول ہمیں حضور نے سکھائے، لیکن ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسل کے جسم پر بھی محنت نہیں کرتے. دوسری چیز جو میں کر رہا تھا وہ ہے روحانی وجود. روحانی وجود بھی بہت اہم ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بچہ ابھی سمجھتا نہیں ہے، لیکن والدین کی روحانیت کا اثر، ماحول کی روحانیت کا اثر اس پہ ضرور پڑتا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی طرف یہ قصہ منسوب ہے. منسوب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو حکایت کہتے ہیں، جس سے انسان کو ترغیب تو ملتی ہے لیکن شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا اس مسئلے کو. ہمارے پاس دو انتہائی ہیں. ایک ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو بزرگوں کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں. بزرگوں کا اگر کوئی بھی واقعہ آ جائے وہ اسے حکم شرعی ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ بزرگوں کی عقیدت سے زیادہ بزرگوں کی پرستش میں مبتلا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک وہ طبقہ بھی ہے، اور ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، وہ بھی ہمارے نیک دوست ہیں. ان کے اندر توحید کا جذبہ بہت اونچا ہے. ان کے توحید کے جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ بزرگوں کی بالکل یہ نفی نہ کرے، ان کی جذبہ توحید کی تسکین ہی نہیں ہوتی. یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو اعتدال ہونا چاہیے. بزرگوں کو اللہ نے ایک مقام دیا، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، لیکن بزرگوں کے واقعات میں سے وہی چیز قابل قبول ہوگی جو قرآن اور سنت کے موافق ہو. اگر کوئی بزرگوں کے واقعات میں کوئی ایسی چیز منقول ہو جائے جو قرآن اور سنت سے متعارض ہو، ٹکراتی ہو، تو ہم بزرگوں کی توہین تو نہیں کریں گے، بزرگوں کا ادب کریں گے، احترام کریں گے اور اس واقعے کی کوئی معقول تعویل کریں گے. لیکن ہم صرف بزرگوں کے نام پہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو چھوڑ نہیں سکتے.
کیونکہ برحال یہ بات طے ہے کہ قرآن سنت کی تعلیمات ہر چیز پر غالب ہے۔ تو خیر ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہوگا۔ یہ اصل میں کاکی نہیں ہے، درمیان کا، کیونکہ ہم تو اہل عجم ہیں، عین ویسے نہیں نکلتی، بڑی مشکل سے نکلتی ہے ہماری عین۔ یہ بختیار الدین کاکی تھے، کاک سے، کاک کہتے ہیں عربی زبان میں روٹی کو۔ واقعہ یہ پیش آتا کہ جب یہ گھر آتے تو ان کی والدہ روزانہ ان کو ایک بات سکھاتی، وہ کہتے بچہ گھر آتا تو پوچھتا کہ اما جان میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، تو روزانہ ایک ہی سبق ہم کو سناتی، بیٹا کھانا تو اللہ دیتے، کھانا تو اللہ دیتے ہیں، میں تو نہیں دیتی، اللہ سے مانگو۔ وہ مانگنے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے، یہ ان کا کھانا تیار کر کے رکھ دیتی، اگر دیکھو بیٹا اللہ نے کھانا بھیج دیا۔ اس سلسلہ چلتا رہا، روزانہ آتے، روزانہ پوچھتے، والدہ روزانہ صلاۃ الحاجت پر کھڑا کرتی، کھانا مل جاتا۔ ایک دن اچانک والدہ کو کسی فوتیدگی میں جانا پڑ گیا، اچانک اطلاع ملی فلانے رشتے دار کی اگر فوتیدگی ہو گئی تو فوراً سے جانا پڑا، وہاں تاخیر ہو گئی۔ اب یہ تھا کہ جی بچہ گھر آئے گا، کھانا نہیں ملے گا، نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے دیکھے گا تو اس کو کھانا نہیں ملے گا تو آج اس کا یقین خراب ہو جائے گا۔ تو بہت کوشش کی لیکن وقت پر پہنچ نہ سکی، تاخیر سے پہنچی، تاخیر سے گھر پہنچی، دیکھا کہ بیٹا موجود ہے اور آرام کر رہا ہے۔ اب اگر چلو آرام کر رہا ہے تو آرام کر رہا، تو جب آرام کر کے اٹھا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، معمول کے مطابق گھر آیا اور گھر آ کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو جیسے روزانہ کھانا ملتا ہے ویسے کھانا مل گیا۔ اب والدہ حیران ہوئی، لیکن بچے نے کہا کہ امجد ایک بات ہے کہ جو کھانا آج ملا نا، ایسے کھانا کس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کا نام، یہ جو واقعہ جب بعد میں مشہور ہوا تو ان کا نام پڑ گیا بختیار الدین کاکی، کاکی سے وہ کاکی، وہ کاکی ہم سمجھتے ہو کاکا سے کاکی ہے نا، وہ پنجابی والا کاکا کاکی نہیں ہے، یہ عربی والا کاک ہے، کاکی مشہور پڑ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اہم چیز بچے کی روحانیت ہے، روحانیت کا تحفظ۔ اچھا، روحانیت کے تحفظ میں بہت اہم چیز لقمہ حلال ہے۔ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں، ایک واقعہ تو میں لکھ کر آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار الحسن والحسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حسن چھوٹے سے تھے، بالکل جیسے چھوٹے سے بچوں کو ہوتا ہے، کوئی چیز دیکھی ہاتھ میں ڈال دیا، تو صدقہ کے کھجور آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ کے کھجور اپنے لیے اور اہل بیت کے لیے استعمال نہیں فرماتے، غربا میں تقسیم فرما دیتے، بلکہ یہ وہ بھی تھا حضرت سلمان فارسی جب پہلی دفعہ آئے تو 3 علامات معلوم تھی۔ جب پہلی دفعہ آئے حضور کے پاس تو کھجور لے کر آئے اور کھجور حضور کے سامنے رکھا، حضرت حضور نے ہاتھ بڑھایا اور سلمان نے کہا کہ یہ صدقہ کے، حضور نے ہاتھ روک لیا، سب کو کہا بھی تم لوگ کھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی جب دوبارہ آئے، اب کھجور لے کر آئے اور رکھا، حضور نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ پہلے صدقہ کے کھجور لے کر آئے تھے، تو جب حضور نے ہاتھ نہیں بڑھایا، حضرت سلمان نے کہا یہ ہدیہ ہیں، تو حضور نے کہا اس میں سے خود بھی تناول فرمایا۔ تو حضرت حسن نے صدقہ کے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، لکھ کر آیا، یہ مسلم شریف کتاب و زکوٰۃ کی روایت، کہتے ہیں نا، اوہو، ایسا تنبیہ کے لیے کہتے ہیں کسی بچے کو، اما علمت ان لا ناکل الصدقۃ، کیا تمہیں نہیں پتا ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ایک کتنے چھوٹے بچے کو، ارے بچہ ہی تو ہے، مکلف بھی نہیں ہے، بالغ بھی نہیں ہے، کھا لے گا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ غذا صدقہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ تربیت بچے کو دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات واقعہ میں نے آپ کو سنانا تھا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ ملتا ہے، اس لمبے واقعے کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچے
کہ کچھ تکوینیات کا کائنات سے متعلق جو اللہ کے کچھ راز اور بھید ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ جاؤں گا، پہلے تو انکار کر دیا۔ اِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ان کے ساتھ منت سماجت کر کے کہا کہ ابھی مجھے چلنے دو شرط تکانے لگائے۔ حضرت خضر نے شرط لگائی کہ بھائی آپ نے سوال نہیں کرنا۔ چلے گئے، معاملہ طے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آگے گئے، کشتی میں سوار ہوئے۔ اچھا، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن آگے گئے تو آگے جا کر خضر علیہ السلام نے دریا کے بالکل یعنی ساحل کے پاس لیکن دریا کے اندر وہ تختہ نکال دیا جس سے پانی بھرنے لگا، کشتی ڈگمگانے لگی اور ڈولنے لگی اور ڈوبنے کے قریب ہو گئی، اور وہ بڑی مشکل سے کشتی کو فوراً سے ساحل کی طرف لے کر آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران، بھئی ایک مزدور لوگوں کی، غریب آدمیوں کا آپ نے نقصان کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو کہا تھا آپ سے، آپ نے صبر نہیں ہوگا۔ اچھا غلطی ہو گئی بھائی، آگے چلو۔ آگے گئے تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ آرام سے کھڑا ہوا تھا، خضر علیہ السلام گئے اس بچے کو قتل کر دیا۔ ایک معصوم انسان کو بغیر کسی جرم اور گناہ کے آپ نے قتل کر دیا۔ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، چاہے بغیر کسی جرم کے ایک انسان، وہ بھی بچہ معصوم نابالغ، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہلے کہا تھا صبر نہیں ہو سکے گا آپ سے۔ انہوں نے کہا جی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لگتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ شاید سحاب نہ ہو سکے، اچھا ایک موقع اور دے دیں، اب اگر سوال کروں گا تو پھر آپ مجھ سے معذرت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ اب سفر کرتے کرتے تھکاوٹ بھی، بھوک بھی، شدید بھوک، اور جس جگہ گئے بستی میں، بستی والوں نے کوئی خیال نہیں کیا اس زمانے کے دستور کے مطابق مسافروں کا کھانا کھلایا کرتے، وہ بھی کھانا نہیں کھلایا، ٹکاسا انکار کر دیا۔ بھوک بھی بڑی ہوئی ہے، تھکاوٹ بھی شدید ہے، کھانے کا سامان بھی بظاہر کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اتنے میں دیکھا کہ آگے گئے تو ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھکاوٹ اور بھوک میں کہا ارے بھائی دیواری کھڑی کرنی تھی، چار پیسے لیتے، کھانے کا تو سامان ہوتا کہ بس اب میرا اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، اب میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی۔ جو کچھ کیا خود سے نہیں کیا، یہ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے رب کے حکم سے کیا۔ پھر وجہ بتائی کہ جو کشتی تھی اس کی جو میں نے تختہ نکالا تو وجہ یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر مزدور اور لوگوں کی کشتیوں کو غصب کر رہا تھا، تو میں نے چھوٹا نقصان کر کے ان کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اور جو بچہ تھا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے نافرمان بنے گا، تو بچہ نابالغ ہے، اس کو قتل کر دیا، کم از کم جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ مختلف اقوال ہیں کہ کفار کا یا بچہ اگر کفر پہ ہے تو کیا ہوگا، اس کے علاوہ ان کے والدین تو چونکہ ایمان والے ہیں تو بالاتفاق جنت میں جائے گا، والدین نے صبر کیا ان کو اجر ملے گا، اور آپ کا رب اس بچے کے بدلے میں نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور اب یہ بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا، واقعہ سنانا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور ان کے والد صاحب انتقال کر گئے، لیکن والد صاحب نے اب اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھوڑ کر گئے تھے۔ بچے چھوٹے ہیں، اگر دیوار گر جائے گی خزانہ نکل آئے گا، بچے اس پیسے کا تحفظ نہیں کر سکتے، لوگ ان کے مال پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کے رب نے چاہا کہ ابھی یہ خزانہ نہ نکلے بلکہ بچے بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کے بعد یہ خزانہ نکلے۔ تو دیکھیے گا کہ جب انسان لقمہ حلال کماتا ہے اور لقمہ حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے،
اللہ اس بچے کی مستقبل کا تحفظ کا سامان فرماتے ہیں. یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. آج ایک بہت بڑی مسئلہ، کیونکہ آج کل ہمارا گورنمنٹ کے مختلف محکموں سے تعلق ہوتا ہی رہتا ہے. پولیس والے ہیں، ان سے پوچھو، کہتا جی رشوت کے بغیر ہمارا کام چلتا ہی نہیں ہے. کسٹمز والوں سے پوچھو، رشوت کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے. وابڈا کے پاس آپ چلے جائیں، میٹر لگوانا ہو رشوت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. ٹرانسفارمر لگوانا ہو رشوت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. ایف بی آر والوں کے پاس چلے جاؤ، ایف بی آر والوں کے نوٹس آئے ہوئے ہیں. آپ کا سب کچھ ہے، سب کچھ کلیئر ہے، کوئی ٹیکس آپ نے نہیں بچایا ہے، لیکن آپ نے اپنا کلیم کرنا ہے. آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے، کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے. ایف بی آر والا مانتا ہی نہیں ہے. حرام کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ملٹی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہر کچھ آدمی کرپٹو کرنسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ کرپٹو کرنسی ہے. حرام کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جتنی حرام کی کثرت ہوگی اولاد اتنی ہی نافرمان ہوگی. یہ جو فارمولا ہے کہ جتنا حرام پیسہ اندر آ رہا ہے، جو حرام پیسہ لا علاج امراض لے کر آ رہا ہے، حرام پیسہ جھگڑا نفرت لے کر آ رہا ہے، حرام پیسہ اولاد کی نافرمانی لے کر آ رہا ہے، حرام پیسہ خاندانی جھگڑوں کو لے کر آ رہا ہے. یہ فارمولا آج ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. عام ہے، جائیں گے صبح 10 بجے 9 بجے حاضری لگائیں گے حکومتی محکموں کے اندر، 8 گھنٹے دیں گے یا 6 گھنٹے دیں گے یا 5 گھنٹے دیں گے، تنخواہ پوری لیں گے. اچھا، ایک جگہ کمپنی سے معاملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں 2-3 پروجیکٹ اور پکڑ لیں گے. کمپنی والا سمجھے گا کہ شاید میرا کام کر رہا ہے، سیٹ پر بیٹھ کر 3-4 لوگوں کا کام کر رہا ہے اور حرام کما رہا ہے. حرام خوری اس درجے میں داخل ہے. دیکھیے، حرام خوری آئے گی، آپ کی اولاد بگڑ جائے گی. آپ تھوڑا کھلائیں لیکن اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کے آج کی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. جتنے ساتھی موجود ہیں ان کی خدمت میں دوبارہ گزارش ہے، یہ ہمارا انتہائی اہم سلسلہ چل رہا ہے اولاد کے حقوق پر. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میں باپ ہوں، میں چچا ہوں، میں دادا ہوں، دادی ہوں، میرے یہ حقوق ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو بچے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں. اس میں اہم مذاکرہ چل رہا ہے. کوشش کریں کہ آپ حضرات 1 بجے تشریف لے آیا کریں. اس میں مسلسل مذاکرہ چلے گا اور بہت اہم چیزیں اس حوالے سے آئیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو ان کی اہلیہ بھی زبردست قسم کی، یعنی آپ سمجھے گا کہ شاہی خاندان سے تھے. کئی طرف سے وہ ان کو آپ سمجھے گا کہ بادشاہت اور بادشاہی اور شاہی خاندان سے نسبت حاصل تھی. تو اپنی بیوی کو بٹھا لیا. میں نے کہا دیکھو 2 میں سے کوئی ایک چیز دیکھ لو، مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دے دی ہے، تمہارے پاس جو پیسہ ہے جو تم کو تمہارے بڑوں سے ملا ہے، یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے حق کے ساتھ ملا ہے یا ظلم کے ساتھ ملا ہے. اگر تم کو یہ پیسہ محبوب ہے تو مجھ سے جدائی اختیار کرو، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پیسوں سے جدائی اختیار کرو. تو وہی ماشاءاللہ نیک خاتون تھی، تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی ساتھ محبوب ہے، سارا پیسہ بیت المال میں جمع کروا دیا. اپنی ذاتی ملکیت میں تھا تو وہ بھی سارا پیسہ جو تھا وہ جمع کروا دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلافت 2 سے 2.5 سال ہے. 2 سے 2.5 سال کے اندر خلافت راشدہ کی آپ نے بہار دکھا دی. جب وقت قریب آیا تو بچے بھی ظاہر سی باتیں تھے، اولاد بھی تھی. اولاد کے لیے کوئی لمبا چوڑا خزانہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. کسی نے ان سے کہا کہ عمر، آپ نے اپنے بچوں پر بڑی زیادتی کی. سب لوگ کتنا کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، کتنے کتنے خزانے، آپ سے پہلے جو بادشاہ تھے کتنے کتنے خزانے چھوڑ کر گئے، آپ ان کو غریب چھوڑ کر جاتے ہیں. میں کہا دیکھو حلال تھا نہیں، حرام دے نہیں سکتا. اگر یہ اللہ والے بن گئے تو الحمدللہ ان کو میرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ اللہ والے نہ بن سکے تو میں ان کے لیے دنیا کے خزانے بھی چھوڑ جاتا
وہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوتا۔ اور پھر اللہ نے اتنا دیا ان کی اولاد کو کہ وہ الحمدللہ کھڑے ہو کر کئی دینار اور 1000 دینار صدقہ خیرات کیا کرتے۔ تو رزق حلال اپنی اولاد کو کھلانا تربیت اولاد میں ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔